برانڈڈ پرفیومز اور بیلجیم کی چاکلیٹ سجی ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں جیسی ان تحائف کی نمائش ہوئی، نیہا کے ساتھ ساتھ نصرت بیگم کی آنکھیں بھی حیرت اور لالچ سے بری طرح چمک اٹھیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنا سونا اور اتنے مہنگے تحائف نہیں دیکھے تھے۔ آنٹی، میں نیہا کو بہت پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ رسمی بات چیت کے بعد زہیب نے انتہائی شائستگی اور محبت بھرے لہجے میں نصرت بیگم سے کہا تھا، ہائے بیٹا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری نیہا تو خوش قسمت ہے جسے آپ جیسا شوہر مل رہا ہے۔ ہماری طرف سے یہ رشتہ بالکل پکا ہے۔ نصرت بیگم تو جیسے جذباتی ہی ہو گئیں۔ انہوں نے ان ہیرے کے سیٹوں کو دیکھا اور فوراً ہاں کر دی تھی۔ آنٹی، میری ایک گزارش ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کی تاریخ اگلے ہفتے کی ہی رکھی جائے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے نکاح ہو جائے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی زہیب نے دوسرا پتہ کھیلا تھا، اگلے ہفتے؟ اتنی جلدی؟ نصرت بیگم یکدم چونکی۔ بیٹا، اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہمیں برادری اور سارے رشتہ داروں کو بتانا ہے، کارڈ چھپوانے ہیں، اور پھر شادی کے باقی اتنے سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ نصرت بیگم، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ شادی بالکل سادگی سے چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دھوم دھام ہو یا فضول کا ازدحام ہو، اور ویسے بھی زہیب کا ارادہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے سادگی سے نکاح کر کے فوراً ہی نیہا کے آفیشیل ڈاکومنٹس، ویزا اور پاسپورٹ بنوائے گا اور اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ لے جائے گا۔ نصرت بیگم کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ رخسار کے چچا نے درمیان میں ٹوکتے ہوئے انتہائی روبدار آواز میں کہا تھا، امریکہ لے جائے گا؟ یہ لفظ جیسے ہی نیہا کے کانوں میں پڑے، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں نیو یارک اور واشنگٹن کی سڑکوں پر گھومنے کے خواب ناچنے لگے۔ امریکہ کا سن کر نصرت بیگم کے پاس بھی اب بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ ان کا سارا اعتراض وہیں ختم ہو گیا اور وہ بڑی خوشی سے خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، اگر بچوں کی اسی میں خوشی ہے تو ہمیں بھی سادگی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان سب کے درمیان ضامن بھی صوفے پر بالکل خاموش اور سرد چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل تھے اور وہ اپنی ماں اور بہن کی اس اندھی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کے لالچ پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور اندر ہی اندر عجیب سا خدشہ بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت نیہا اور نصرت بیگم کے سامنے بولنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے، اس لیے وہ خاموشی سے تماشائی بنا رہا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد جب اگلی ہی شام زہیب بنگلے پر آیا تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنی جیب سے بھاری اور موٹا لفافہ نکال کر نیہا کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ لفافے کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس سے اندر موجود 5,000 کے نئے نوٹوں کی گڈیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ نیہا، یہ کچھ کیش ہے، آپ اپنی شادی کی بچی ہوئی شاپنگ کر لیں، جو دل چاہے خریدیں۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، نہیں زہیب، اس کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ہیں پیسے۔ نیہا نے جب پیسوں سے بھرا وہ لفافہ دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی، مگر اس نے رسماً انکار کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ نیہا پلیز، اب آپ میری منگیتر ہیں اور بہت جلد میری بیوی بننے والی ہیں، آپ کا ہر خرچہ اب میری ذمہ داری ہے۔ زہیب نے وہ لفافہ زبردستی نیہا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زہیب کے جانے کے بعد جب نیہا، نصرت بیگم اور ضامن لاؤنج میں بیٹھے تو نیہا نے وہ لفافہ کھول کر نوٹوں کی گڈیاں صوفے پر بکھیر دیں۔ نصرت بیگم تو نوٹوں کی چمک دیکھ کر دیوانی ہی ہو گئی۔ ہائے میری بچی، یہ تو لاکھوں روپے ہیں، سچ مچ تیرے ہاتھ تو قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ ضامن بھی ان پیسوں کو دیکھ کر بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر صدمے اور حیرت کا مل اٹھا تھا کہ کوئی اس طرح پانی کی طرح پیسہ کیسے بہا سکتا ہے، لیکن ماں اور بہن کی اندھی خوشی کے آگے اس کی زبان گنگ تھی۔ ابھی اس صدمے کا خمار اترا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی دن زہیب دوبارہ بنگلے پر حاضر ہو گیا۔ لاؤنج میں سب موجود تھے جب زہیب نے ایک نئی اور دھماکے دار خبر سنائی، آنٹی، میں نے DHA میں نیہا کے لیے ایک نیا برانڈ نیو بنگلہ بنوایا ہے۔ زہیب نے چائے کا مگ رکھتے ہوئے کہا، وہ اب تقریباً تیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں نیہا کو وہ گھر دکھا لاؤں، اگر اسے انٹیریئر یا کلرز میں کوئی چینجز کروانی ہو تو وہ ابھی سے کروا لے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گھر؟ میرے لیے؟ نیہا نے فرتے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ ہاں نیہا، صرف تمہارے لیے۔ مجھے اپنی ہونے والی بیوی کو دینے کے لیے منہ دکھائی کا اس سے بہترین تحفہ کوئی اور نہیں لگا۔ وہ پورا گھر شادی کے اگلے ہی دن قانونی طور پر تمہارے نام ہو جائے گا۔ زہیب نے نیہا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب اور قاتل مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ یہ سنتے ہی نصرت بیگم اور نیہا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ان کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اور وہ خوشی سے بے چین ہو گئی۔ ارے نیہا، کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ جا جلدی سے تیار ہو کر آ اور زہیب بیٹا کے ساتھ جا کر اپنا وہ محل دیکھ کر آ، نصرت بیگم نے تڑپ کر نیہا سے کہا تھا۔ ضامن بھی صوفے پر بیٹھا یہ سب سن کر اندر سے ہل گیا تھا۔ منہ دکھائے میں پورا بنگلہ نام کر دینا اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ وہ بھی اب اس سحر میں آہستہ آہستہ مبتلا ہو رہا تھا کہ واقعی زہیب ان کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ نیہا بھاگتی ہوئی اپنی زندگی کا سب سے بہترین چوڑا پہنا اور اڑتے ہوئے قدموں سے واپس آ کر زہیب کے ساتھ اس کی چمکتی ہوئی اسپورٹس کار میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی پورٹ سے باہر نکلی، نیہا زہیب کے برابر میں بیٹھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جبکہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ جس گھر کو دیکھنے جا رہی ہے وہ دراصل اس کی بربادی کا وہ پنجرہ ہے جس کا دروازہ کبیر خان آفریدی اپنے ہاتھوں سے بند کرنے والا تھا۔ جب زہیب کی چمکتی ہوئی گاڑی انتہائی پوش علاقے کی وسیع و عریض سڑک پر رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر نیہا کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ گاڑی سے اتری اور سامنے کھڑے بنگلے کو دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اب تک رخسار کا بنگلہ یا جتنے بھی بڑے گھر دیکھے تھے، یہ ان سب میں سب سے بڑا اور بلند اور عالی شان تھا۔ جدید ترین فن تعمیر کا شاہکار، بلند و بالا ستون، شیشے کے بڑے بڑے فریم اور وسیع لان، وہ واقعی کسی بادشاہ کا محل لگ رہا تھا۔ نیہا صدمے اور بے یقینی کی حالت میں منہ کھولے اس شاندار عمارت کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ محل جیسا گھر سچ مچ میرا ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں مڑ کر زہیب کو دیکھا اور پوچھا تھا۔ زہیب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، اس کے لبوں پر گہری اور پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ ہاں نیہا، یہ صرف تمہارا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری منہ دکھائی اس کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ نیہا نے اندر جا کر چمکتے ہوئے فانوس اور اطالوی سنگ مرمر کے فرش دیکھے تو وہ اس کی تعریف کرتے تھک نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ راتوں رات زمین سے اٹھ کر سیدھی آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس اپنے گھر لوٹی تو وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ امی، بھائی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زہیب نے میرے لیے کیسا گھر بنوایا ہے۔ وہ رخسار بھابھی کے اس بنگلے سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ سچ مچ کا محل ہے وہ۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی چیخ چیخ کر اپنی ماں اور ضامن کو بتانا شروع کر دیا تھا۔ نیہا کی باتیں سن کر نصرت بیگم اور ضامن دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ضامن کا جو بچا کچا شک تھا وہ بھی اس محل کے سامنے کافور ہو گیا۔ اب ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کے عروج کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ نصرت بیگم کا تو تکبر اور غرور اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے فوراً صوفے سے اٹھ کر اپنا فون اٹھایا اور گردن اکڑا کر اپنے محلے کے غریب رشتہ داروں اور برادری والوں کے نمبر ملانے شروع کر دیے۔ ہیلو، ہاں سغرا، میں نصرت بول رہی ہوں۔ نصرت بیگم نے اپنے لہجے میں بلا کا تکبر اور بناوٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میری نیہا کا نکاح اگلے ہفتے طے پا گیا ہے۔ ہاں بھائی، بہت ہی بڑے ارب پتی بزنس ٹائکون ہیں وہ لوگ۔ DHA میں نیہا کو منہ دکھائے میں محل دے رہے ہیں، محل۔ سامنے سے جب سغرا نے مبارکباد دیتے ہوئے شادی میں آنے کا پوچھا تو نصرت بیگم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گردن کو مزید جھٹکا دیا۔ ارے نہیں سغرا، میں تمہیں نکاح میں نہیں بلا سکتی، اس کے لیے بہت معذرت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رشتہ بہت اونچی جگہ ہو رہا ہے، بہت بڑے لوگ ہیں وہ، اور انہوں نے ہم سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نکاح بالکل سادگی سے ہوگا اور اس میں کسی بھی غریب اور مڈل کلاس رشتہ دار کو نہ بلایا جائے۔ ان کا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے نا، تو بس تم گھر بیٹھے ہی دعا کر دینا۔ نصرت بیگم نے سامنے والے کو بولنے کا موقع دیے بغیر بڑے ٹوہر سے فون کاٹ دیا۔ فون رکھتے ہی وہ اور نیہا دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہائے اللہ، دیکھا نیہا کیسی بولتی بند ہوئی ہے اس سغرا کی۔ نصرت بیگم نے ہنستے ہوئے رشتہ داروں کا مذاق اڑایا۔ کل تک جو ہمیں تانے دیتے تھے، آج ان کی اوقات دیکھو۔ اب یہ غریب لوگ ہمارے اس نئے محل کی دہلیز بھی نہیں چھو سکیں گے۔ ضامن بھی وہاں بیٹھا اپنی ماں کی اس بدلتی ہوئی کایا پر پلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے رشتہ داروں کے اس مذاق پر تھوڑی جھجک تو ہوئی، لیکن وہ بھی اس نئے امیرانہ خمار میں ایسا اندھا ہو چکا تھا کہ خاموش رہا۔ وہ سب اپنی اس جھوٹی شان پر نازا تھی، جبکہ ان کے پیچھے کھڑی رخسار اپنے فون پر کبیر خان آفریدی کو میسج بھیج رہی تھی کہ شکار اب پوری طرح جال میں آ چکا ہے۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں جہاں پچھلے 1 ہفتے سے صرف مشینوں کی مدھم سرگوشیاں زندگی کا پتہ دے رہی تھیں، آج یکدم فضا بدل گئی۔ بیڈ پر لیٹے ابتسام کی بند آنکھوں کے پپوٹے آہستہ سے لرزے اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کی تیز سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے دھیمے سے پلکیں جھپکائیں
اور بالکل غائب دماغی سے اوپر لٹکی سفید چھت کو تکنے لگا۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل خالی تھا، جیسے وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی بدلتی رفتار دیکھ کر باہر کھڑی نرس نے شیشے سے اندر دیکھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ چند ہی سیکنڈز میں پورے ہسپتال کے اس وارڈ میں ہلچل مچ گئی۔ ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسوں کی ایک ٹیم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ زاہد آفریدی اور میران، جو پچھلے 7 دنوں سے اسی راہداری میں دن رات ایک کیے بیٹھے تھے، شیشے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کے دل سینے میں دھک دھک کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے ابتسام کی آنکھوں، نبض اور دیگر علامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹرز ٹیسٹ فائل سنبھالتے ہوئے باہر نکلے تو زاہد آفریدی نے تڑپ کر ان کا راستہ روکا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا معاوضہ ہوا ہے زاہد صاحب، وہ خطرے سے باہر ہیں اور پوری طرح ہوش میں آ چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کے دماغ پر ابھی کوئی ذہنی دباؤ نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے وہ پریشان ہو، ڈاکٹر نے تاکید کی اور آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کے نکلتے ہی زاہد آفریدی سے ایک پل کا صبر نہ ہوا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ دیوانہ وار کمرے کے اندر بھاگے۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ابتسام کا چہرہ تھاما۔ عابد، میرے بچے، میرے لال۔ زاہد آفریدی کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ انہوں نے والہانہ انداز میں جھک کر ابتسام کے ماتھے اور بالوں پر پیار کیا۔ ان کے آنسو ابتسام کے گال پر گرے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کو نئی زندگی دے دی، تو نے میری سن لی۔ اسی لمحے میران بھی دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی اپنے بڑے بھائی کو ہوش میں دیکھ کر تسلی اور خوشی تھی۔ ابتسام نے اب تک نہ کوئی حرکت کی تھی اور نہ ہی کوئی لفظ بولا تھا۔ وہ بالکل ساکت لیٹا، یک ٹک خاموشی اور سوجی ہوئی اجنبی نظروں سے ان دونوں باپ بیٹوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کے اس والہانہ پن پر حیران ہو۔ میران نے آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرمی سے ابتسام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی، آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ آپ کچھ بولیں، ہم سے بات کریں۔ ان دونوں کی جذباتی باتیں اور سوالات سننے کے بعد ابتسام نے آہستہ سے اپنے سوکھے اور پیاسے لبوں پر زبان پھیری۔ میری ماں کہاں ہے؟ وہ عورت، وہ کہاں ہے؟ اس کے حلق سے انتہائی نحیف اور خشک آواز ابھری تھی۔ اس کا یہ سوال پوچھنا تھا کہ کمرے میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ زاہد آفریدی کے چہرے کی خوشی یک دم غائب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا اور بے بسی سے گھوم کر میران کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابتسام کو اس کی سگی ماں کی گولی، اس کی گرفتاری یا امارہ بیگم کے کوما سے نکلنے کی کوئی بھی سچائی اس وقت بتائی گئی تو ڈاکٹرز کی وارننگ کے مطابق ابتسام کا کمزور دل اور دماغ یہ ہولناک صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ دونوں بھائی اور باپ ایک دوسرے کو تکتے ہوئے بالکل بے زبان ہو کر رہ گئے۔ ابتسام کی اجنبی نظریں زاہد آفریدی کے نم چہرے اور پھر پاس کھڑے میران پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے پر گہری الجھن تھی، جیسے وہ ان کے اس والہانہ پیار کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ آپ لوگوں کا مجھ سے کیا ریلیشن ہے جو یہ سب کر رہے ہیں؟ ابتسام نے کمزور اور اکھڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں خود پر چھائی ملامت صاف جھلک رہی تھی۔ میں تو آپ لوگوں کا مجرم ہوں نا، میں نے آپ کے خاندان کو صرف تکلیفیں دی۔ بات کرتے کرتے اچانک اس کے ذہن کے کسی کونے میں عائشہ کا چہرہ ابھرا۔ اغوا کی اس ہولناک رات کا آخری منظر، اپنی ماں کی گولی اور عائشہ کا خوفزدہ چہرہ یاد آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر زاہد آفریدی کی طرف دیکھا اور بے چین ہو کر پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ عائشہ بالکل ٹھیک ہے عابد، وہ اپنے گھر میں بالکل محفوظ اور صحیح سلامت ہے، تم کس بات کی فکر مت کرو۔ زاہد آفریدی نے فوراً ابتسام کے تپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں بھیجا اور اسے تسلی دیتے ہوئے نہایت نرمی سے بولے تھے، ابھی تم صرف آرام کرو میرے بچے، ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے سخت منع کیا ہے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جب تم یہاں سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر آؤ گے تو تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ابتسام نے گہرا اور تھکا ہوا سانس لیا۔ اس کے اندر مزید بحث کرنے یا سچائی جاننے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کو آخری بار گہری نظروں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنی بوجھل آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس دنیا اور ان الجھے ہوئے رشتوں سے کچھ دیر کے لیے فرار چاہتا ہو۔ زاہد آفریدی بیڈ کے پاس کھڑے
بند آنکھوں کے ساتھ لیٹے اپنے اس بیٹے کو حسرت اور دکھ سے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ جوان بیٹا جو سامنے ہو کر بھی ان کی پہنچ سے بہت دور لگ رہا تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں ابتسام کی طبیعت میں تیزی سے سدھار آیا۔ اس کے زخم بھرنے لگے تھے اور وہ اب سہارے کے بغیر بیٹھنے اور تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی تسلی بخش رپورٹ دیکھنے کے بعد بالآخر اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی جب زاہد آفریدی اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگے تو ابتسام وہیں رک گیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اصرار تھا اور لہجے میں صدمے کی گہرائی۔ مجھے میری ماں سے ملنا ہے، اس نے دھیمی لیکن اٹل آواز میں کہا۔ مجھے اس عورت کے پاس لے جائیں۔ زاہد آفریدی نے طویل اور گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب حقیقت کو مزید چھپانا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ابتسام کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی شہر کے سینٹرل پولیس اسٹیشن کی طرف لے چلو۔ گاڑی جب پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ہی ابتسام کے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ وہ زاہد آفریدی کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آفریدی خاندان کے رعب اور اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ پولیس اہلکاروں نے بنا کوئی سوال کیے انتہائی احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں سیدھا حوالات کے سب سے آخری سیل کی طرف لے گئے۔ اس آخری اور اندھیرے سیل کے لوہے کے سلاخوں کے پیچھے فرش پر میرب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے اور چہرے پر جیل کی سلاخوں کا کوئی خوف نہیں بلکہ وہی پرانا حسد اور جلال تھا۔ ابتسام سلاخوں کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ ساکت کھڑا میرب کو دیکھتا رہا، اس عورت کو جسے اس نے 20 سال تک اپنی سگی ماں سمجھا تھا، جس کی ایک آواز پر وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کچھ بری طرح ٹوٹا اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو کا ایک موٹا قطرہ ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ آہٹ پا کر میرب نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں سامنے کھڑے ابتسام پر پڑیں، اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا طوفان امڈ آیا۔ وہ یکدم اچھل کر سلاخوں کے قریب آئی۔ تم زندہ ہو؟ میرب کی آواز میں بے یقینی تھی جو اگلے ہی لمحے پاگل پن میں بدلنے لگی۔ تم زندہ کیسے بچ سکتے ہو؟ تمہیں تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی، 2 گولیاں سینے پر لگی تھی تمہارے، تم کیسے بچ گئے؟ ابتسام بنا کوئی جواب دیے بس خاموشی سے گہرے دکھ کے ساتھ اسے تکتا رہا۔ غلطی میری ہے، مجھے تمہیں 20 سال پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا یا پھر اس رات تمہاری کھوپڑی میں گولی اتارنی چاہیے تھی۔ یقیناً زاہد آفریدی نے تمہیں بچا لیا، اسی نے اپنے اس بچے کو مرنے سے بچایا ہوگا۔ میرب سلاخوں کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ میرب کی یہ وحشیانہ باتیں سن کر ابتسام نے بمشکل اپنے اندر ہمت جمع کی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ یہ سب کیوں کیا امی؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کانپتے لبوں کے ساتھ انتہائی لرزتی آواز میں پوچھا تھا۔ امی؟ میرب کا ہولناک قہقہا فضا میں گونجا اور پھر وہ شیرنی کی طرح چیخ پڑی۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، سمجھے تم؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری صورت سے، تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے نفرت ہے مجھے۔ ابتسام یہ سن کر جیسے پیچھے کو ہٹا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرب نے سلاخوں کے پیچھے سے انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ تم اس زاہد آفریدی کا گندا خون ہو، اس زاہد آفریدی کا جس نے میری ہستی کھیلتی زندگی، میرا سہاگ، میرا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میرب نے زاہد آفریدی کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا جو خاموشی سے پیچھے کھڑے یہ سب سن رہے تھے، اور پھر وہ ابتسام کی طرف مڑ کر 20 سال پرانا وہ خونی سچ اگلنے لگی جس نے ابتسام کی پوری زندگی کو ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ میرب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ابتسام کے دل پر خنجر بن کر لگا تھا۔ وہ بالکل بے جان قدموں سے بغیر کوئی لفظ بولے حوالات کی اس تاریک راہداری سے باہر نکل آیا۔ اس کا پورا وجود اس سچائی کے بوجھ سے لرز رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گیا اور بالکل ساکت ہو کر شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ زاہد آفریدی بے گہرے رنج و ملال کے ساتھ اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ پولیس اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ گاڑی میں ایک بھاری اور دم گھونٹ دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عابد، میں کتنا بدقسمت باپ ہوں کہ میں تمہیں عابد سمجھ کر کسی اور معصوم ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا۔ تمہاری ماں چیختی رہی، روتی رہی، وہ بار بار کہتی رہ گئی کہ میرا عابد زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، پر میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں نے اسے پاگل سمجھ لیا۔ عابد
कुछ दूर आगे बढ़े तो जाहिद आफरीदी ने तड़प कर अपने बराबर में बैठे बेटे को देखा और इंतहाई रंजीदा और भराई हुई लहजे में बोले थे। जाहिद आफरीदी की ये बात सुनकर इब्तिसाम ने शिद्दत से अपनी आंखें मीच लीं। अपने बाप का पछतावा और अपनी असल माँ की तड़प का सोचकर उसके दिल में एक हूक सी उठी। उसने चेहरा दूसरी तरफ करके खिड़की से बाहर देखा ताकि अपने आंसू छुपा सके। मेरी असल माँ, क्या वो अब भी है? कुछ देर तक वो इसी तरह खामोश रहा, फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए धीमी आवाज़ में पूछा था। जाहिद आफरीदी ने फ़ौरन तड़प कर इब्तिसाम के कांपते हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। उनकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। हाँ अबिक, वो है, और शायद तुम्हारी वापसी की उम्मीद पर ही उसकी सांसें अब तक बची हुई हैं, वरना पिछले 20 साल से ना तो उसका शुमार जिंदों में होता है और ना ही मुर्दों में। वो कोमा में है। पर आबिक, खुदा गवाह है, जब मैंने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया और उसे बताया कि तुम जिंदा हो तो वो उस बेजान हालत में भी तड़प उठी। उसके हाथ में हरकत हुई। इब्तिसाम कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा। वो उस गहरे एहसास को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने जाहिद आफरीदी की तरफ देखा और कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जाहिद आफरीदी ने गहरी तशक्कुर गुजारी से इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए मोहब्बत और उलझन के मिले जुले लहजे में पूछा, आबिक, एक बात मेरे दिल को मुसलसल कचूके लगा रही है। जब तुम अगवा हुए थे तब तुम 7-8 साल के थे। इतनी उम्र का बच्चा सब समझता है। क्या तुम्हें अपने बचपन का, हमारा या इस घर का कुछ भी याद नहीं था? इब्तिसाम ने इतने इंतहाई मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया और बोला, मुझे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। मेरे जहन में बस वही माजी है जो उस औरत ने मुझे याद दिलाया। कुछ देर मज़ीद गुजरी तो गाड़ी जाहिद आफरीदी के उस पुरशिकवा मेंशन के सामने जाकर रुकी। जाहिद आफरीदी गाड़ी से उतरे और इब्तिसाम का हाथ थाम कर उसे सीधा अपने महल नुमा घर के उस ख़ास कमरे में ले गए जहाँ 20 साल से वक्त ठहरा हुआ था। कमरे के अंदर अम्मारा बेगम उसी तरह मेडिकल बेड पर मशीनों के हिसार में बेजान वजूद के साथ कोमा में पड़ी हुई थी। इब्तिसाम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बेड के करीब पहुंचा। अपनी सगी माँ को इस हालत में देखकर उसके ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी माँ का नहीफ और ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में थामा, उसे अपने माथे से लगाया और वहीं घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से सक पड़ा। 20 साल का तवील तरीन फासला और ममता की प्यास उसके आंसुओं की सूरत में बह निकली। इब्तिसाम के जाने के बाद आयशा, जो अब काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, अपने कमरे से बाहर निकली और धीमे कदमों से किचन की तरफ बढ़ने लगी। हफ्ते भर की जहनी अजियत और नकाहत ने उसके चेहरे की रंगत उड़ा दी थी। किचन में पहुंचकर उसने अपने लिए ताज़ा जूस का एक गिलास लिया और वहीं खड़ी मुलाजमा से पूछा, बाबा अभी तक अस्पताल से वापस नहीं आए क्या? मुलाजमा ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो इंतहाई खुशी और जोश से बोली, जाहिद साहब तो कब के वापस आ गए हैं आयशा बीबी, और वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ किसी और को भी लाए हैं। पूरे मेंशन में इस वक्त जश्न का समा है। जगह जगह सदका और खैरात बांटा जा रहा है और आज इसी खुशी में हम सब मुलाजमों की भी बहुत बड़ी दावत है। मुलाजमा की बातें सुनकर आयशा बुरी तरह चौंकी। उसने हैरत से जूस का गिलास होंठों से हटाया और पूछा, बाबा किसे अपने साथ लाए हैं और ये सदका खैरात किस लिए हो रहा है? मुलाजमा ने इधर उधर देखते हुए दबी आवाज़ में बताया, बीबी, हमें सही से तो नहीं पता, लेकिन बाहर सब कह रहे हैं कि साहब के बड़े बेटे जो बचपन में खो गए थे वो वापस आ गए हैं। जाहिद साहब उन्हें सीधा बेगम साहबा के कमरे में लेकर गए हैं। बड़े बेटे का जिक्र सुनते ही आयशा का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके जहन में फ़ौरन प्रोफेसर इब्तिसाम का चेहरा उभरा, जिनके बारे में कबीर खान ने उसे बताया था कि वो हकीकत में आबिक हैं। उसका पूरा वजूद एक सनसनीखेज़ एहसास से भर गया। उसने जूस का ग्लास वहीं स्लैब पर पटका और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से अम्मारा बेगम के कमरे की जानिब भागी। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी और मिलने की तड़प थी। वो हाँफती हुई इस खास कमरे के बाहर पहुंची। उसके कांपते हुए हाथ ने जैसे ही लकड़ी के भारी दरवाजे को धकेला और वो अंदर दाखिल होने लगी तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए और वो बिल्कुल पत्थर की बनकर रह गई। सामने बेड पर